ساجد رشید کی کہانی نخلستان میں کھلنے والی کھڑکی۔ پہلے تو اس نے اپنی رفتار تیز کی۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ وہ قدآور سیاہ کتا اسی کا تعاقب کر رہا ہے تو اس نے باقاعدہ دوڑنا شروع کر دیا۔ 50 گز کے فاصلے پر جہاں سڑک 2 شاخوں میں تقسیم ہوتی تھی وہیں ایک 150 سال پرانی اگیاری تھی۔ وہ دوڑ کر اسی اگیاری میں پناہ لینا چاہتی تھی۔ اس کا عقیدہ تھا کہ مقدس اگیاری میں کوئی بدذات داخل نہیں ہو سکتا۔ اگیاری یعنی پارسیوں کی عبادت گاہ۔ اگیاری تک کا یہ مختصر سا فاصلہ آج اس پر عذاب تھا۔ وہ دوڑ رہی تھی اور ہانپ رہی تھی، ہانپ رہی تھی اور دوڑ رہی تھی۔ وہ دوڑتے ہوئے جب بھی مڑ کر پیچھے دیکھتی اس خونخوار کتے کو اپنے تعاقب میں پاتی۔ رومن طرز تعمیر کی اس پرشکو اگیاری کی سنگی سیڑھیوں کو اس نے بدحواسی میں پھلانگ پھلانگ کر طے کیا اور اگیاری کے وسیع ہال میں جا کر ایک مدور ستون سے سر ٹیک کر آنکھیں بند کر کے سانسیں درست کرنے لگی۔ خوف، تھکن اور پیاس سے اس کا منہ سوکھ گیا تھا۔ وہ ہانپ رہی تھی لیکن اسے خود اپنے ہانپنے کی آواز سن کر حیرت ہوئی۔ نقاہت سے اس نے دھیرے دھیرے آنکھیں کھولی اور ایک دلخراش چیخ اس کے حلق میں گھٹ کر رہ گئی۔ خونخوار سیاہ کتا اس کے ٹھیک سامنے کھڑا منہ کھولے ہانپ رہا تھا۔ اس نے خوف سے پھٹی پھٹی آنکھوں سے چاروں طرف دیکھا۔ اگیاری میں ایک بھی دستور یعنی پارسیوں کا مذہبی رہنما نہیں تھا۔ ایسا کیسے ممکن ہے کہ اگیاری میں ایک بھی دستور نہ ہو جبکہ مقدس آگ کو روشن رکھنے کے لیے ہر اگیاری میں 2 یا 3 دستور ضرور ہوتے ہیں۔ وہ پھر ہانپنے لگی۔ کتا اپنی سرخ آنکھوں سے اسی کو ایک ٹک گھور رہا تھا۔ اچانک ہی کتے نے اس پر چھلانگ لگائی۔ وہ چیخ مار کر خود کو بچانے کے لیے اس مستطیل آتش کدے کی طرف دوڑی جہاں مقدس آگ پیتل کے ازگن میں صدیوں سے روشن تھی۔ آتش کدوں میں دستوروں کے علاوہ اور کسی کو جانے کی اجازت نہ تھی لیکن آج وہاں ایک بھی دستور نہ تھا۔ آتش کدے کے دروازے پر اس کے قدم ٹھٹکے لیکن کتے کے غالب آ جانے کے خوف سے اس سے وہ گناہ سرزد ہو گیا جو وہ کبھی نہ کرتی۔ وہ اپنے اس اقدام اور گناہ کے خوف سے لرز رہی تھی لیکن آتش کدے میں اس بدذات سے خود کو محفوظ محسوس کرتے ہوئے وہ خدائی جی کا شکر منا رہی تھی کہ سیاہ فام کتا مقدس آتش کدے کی دہلیز کو پھلانگ کر اندر چلا آیا تھا۔ وہ ایک بار پھر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑا تھا۔ اس کے کھلے ہوئے منہ سے لپ لپاتی زبان سے غلیظ رال مقدس آتش کدے کے فرش کو نجس کر رہی تھی۔ خدائی جی کے غضب کے تصور سے وہ کانپنے لگی۔ اس کے پیر زمین میں گڑ گئے اور اسے اپنا جسم کسی گیلے بورے کی طرح وزنی محسوس ہوا۔ اچانک کتے نے اس پر چھلانگ لگا دی۔ وہ چیخی لیکن اس کی آواز گھٹ گئی تھی، صرف منہ کھلا رہ گیا۔ اضطراری کیفیت میں اس نے لپک کر ازگن میں روشن آگ میں سے ایک موٹی جلتی ہوئی لکڑی اٹھائی اور سیاہ کتے پر جھپٹ پڑی۔ اس کے عقیدے کے مطابق مقدس آگ کے چھوتے ہی کتے کو جل کر خاک ہو جانا چاہیے تھا لیکن اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے دیکھا کہ کتے پر مقدس آگ کا کوئی اثر نہ ہوا اور وہ دوسری جست بھرنے کے لیے خود کو تول رہا تھا۔ اب اس کے اعضا ہی نہیں دماغ بھی شل ہو چلا تھا۔ دفتن اگیاری کے در و دیوار قہقہوں سے گونج اٹھے۔ اس نے دیکھا کہ اگیاری کے مدور ستونوں کے عقب سے قہقہا لگاتے ہوئے 3 آدمی نکل رہے ہیں۔ وہ تینوں مادرزاد ننگے تھے۔ اس نے ڈوبتے حواس کے باوجود انہیں پہچان لیا۔ وہ تینوں اگیاری کے دستور تھے جو قہقہے لگاتے ہوئے اسے فحش اشارے کر رہے تھے۔ اس نے ہراساں نظروں سے کتے کو تلاش کیا۔ کتا اسے کہیں بھی نظر نہ آیا۔ او خدائی جی، تو کیا کتا مقدس آتش کدے میں ہی رہ گیا؟ کتے کے نجس وجود کو تصور کر کے وہ گناہ کے احساس سے کانپ اٹھی۔ اسے دستور کے قہقہوں نے چونکا دیا۔ وہ اب بھی اسے سوقیانہ اشارے کر رہے تھے۔ دستوروں کے چہروں پر ہمہ وقت طاری رہنے والی شفقت اور متانت جانے کہاں غائب ہو گئی تھی۔ ان کے چہرے سوجے ہوئے تھے اور آنکھوں میں درندگی تھی۔ قہقہا لگاتے دہانوں سے جھانکتے دانت اسے جنگلی سور کے نکیلے دانتوں جیسے دکھائی دیے۔ اس نے ڈوبتے شخص کی طرح آخری بار خود کو سمیٹا اور اگیاری سے تیر کی طرح نکل کر سڑک پر بے تحاشا دوڑنے لگی۔ اینی داور جب پولیس اسٹیشن پہنچی تو وہ لو سے پیاسی چڑیا کی طرح ہانپ رہی تھی۔ اسے خود بھی یاد نہیں آ رہا تھا کہ وہ یہاں تک کس طرح پہنچی تھی۔ ڈیٹیکشن روم میں ٹنگے 40 واٹ کے بلب کی پیلی روشنی سہمی ہوئی اینی کو اپنے دل کی طرح بڑی اداس معلوم ہو رہی تھی۔ اگر آج مجرم کی شناختی پریڈ نہ ہوتی تو وہ پولیس اسٹیشن کبھی نہ آتی۔
इंस्पेक्टर मेज की दूसरी जानिब बैठा बज़ाहिर लाताल्लुकी से सिगरेट फूंक रहा था, लेकिन वो वक्फे वक्फे से चोर नजरों से एनी दावर के सरापे का जायजा ले रहा था। दरमियाना कद और भारी कूलों वाली ये गोरी चिट्टी पारसी बेवा 40 साला आम पारसी औरतों से कतई मुख्तलिफ न थी। 30-32 साल के बाद अमूमन पारसी औरतों का जिस्म तेजी से ढलने लगता है। एनी ने अपने बाल तरशवा रखे थे और वो उन्हें बाकायदगी से डाई भी किया करती थी। अलबत्ता स्कर्ट से झांकती पिंडलियां सडोल और कसी हुई नजर आती थीं। इस उम्र की औरतों में दिलचस्पी रखने वाले मर्दों की शहवत जगाने के लिए एनी के भारी कूल्हे और भरी हुई पिंडलियां ही काफी थीं। भिड़ा हुआ दरवाजा खुला और 5 आदमियों को कमरे में लाया गया। वो सब खुद ही इंस्पेक्टर के सामने और एनी की पुश्त पर एक कतार में खड़े हो गए। एनी के जिस्म का एक एक रुआं खौफ से खड़ा हो गया। मिसेस दावर, पहचानिए इनमें से कौन था? इंस्पेक्टर ने सिगरेट को जमीन पर फेंककर जूते से मसलकर पूछा। एनी को लगा जैसे कोई बहुत दूर से कुछ कह रहा है जो नाकाबिले समाअत है। वो गुमसुम बैठी रही। मिसेस दावर, डरिए नहीं, बताइए इनमें से कौन था? इंस्पेक्टर ने मेज पर एनी की तरफ झुककर उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। वो खौफ पर काबू पाते हुए धीरे धीरे ऐसे मुड़ी जैसे अंधेरे वीरान रास्ते पर कोई तन्हा शख्स अपने ताक़ुब में आने वाले को देखने के लिए एहतियात से मुड़ता है। उसने तमाम चेहरों को बारी बारी देखा। जुर्म, पुलिस और जमाने की मार से नदी के तट की तरह कटे फटे मस्क चेहरे। उसकी नजर उस सियाह फार्म पर ठहर गई जो दरमियान में ऐसे खड़ा था जैसे फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़ा हो। एनी से नजरें मिलते ही उसने आंखें झुका ली। एनी का दिल गर्म रेत पर पड़ी मछली की तरह फड़फड़ा कर रह गया और उसके मसामात में बिजली दौड़ गई। यह ऐसी कैफियत थी जो खौफ से नहीं बल्कि किसी गुजरे हुए नाकाबिले फरामोश वाक़े या एहसास को याद करते ही तारीख हो जाती है। एनी को लगा जैसे उसकी पिंडलियों, कूल्हों और छातियों पर के इंतहाई भूरे रुओं पर गर्म हवाएं बह रही हैं और वो उनके जद पर लरज रहे हैं। ये सियाह फाम गुज़िश्ता 15 दिनों से उसके दिलो दिमाग से जोंक की तरह चिपक गया था। जीरो बल्ब की रोशनी में कमरा किसी कब्र की तरह मालूम हो रहा था। फ्रिज, पोर्ट्रेट, कैबिनेट और दीगर अशिया अपनी अपनी जगहों पर जामिद थीं और उन पर बल्ब की नीली रोशनी बर्फ की तरह गिर रही थी। उन जामिद अशिया में एक साया हरकत कर रहा था। एनी को लगा वो नींद और बेदारी के बीच कोई ख्वाब देख रही है। बाथरूम के दरवाजे को कोई खरोच रहा था। खरोंचों के साथ उसे अपनी पालतू बिल्ली की आवाज आई और उसे ये समझने में देर न लगी कि उसकी बिल्ली बाथरूम में बंद है। खिड़की से नजर आते ही सियाह आसमान पर टंगे पूरे चांद की रोशनी में नीम तारीकी से मानूस आंखें चमक रही थीं। वो पलक झपकाए बगैर एनी को ही घूर रहा था। इससे पहले कि वो चीख पड़ती, उसने झपट कर उसे दबोच लिया। आवाज मत करना। उसने एनी के मुंह पर हाथ रखते हुए उसके जिस्म पर अपना बोझ डालते हुए तंबीह की। मैं चोर हूं, मेरे पास चाकू है, अगर शोर मचाया तो। उसने एनी के कान में सरगोशी की। वो एनी पर इस कदर झुकाया था कि एनी अपनी गर्दन पर उसके तनफ्फुस की गर्मी को महसूस करने लगी थी। एनी उन औरतों में से थी जो बेडरूम में अगर चूहा देख लें तो रात भर सो नहीं सकती। चोर का लफ्ज सुनते ही एनी के सीने में दिल टाइम बम की तरह धड़कने लगा। तुम खुद को चुपचाप मेरे हवाले कर दो, मैं कुछ नहीं करूंगा। ये सुनते ही एनी ने अपने जिस्म को एकदम से ढीला छोड़ दिया। सियाह फाम ने धीरे धीरे एनी के मुंह पर से हाथ हटाया, जैसे वो एनी की नीयत का अंदाजा करना चाहता हो, और यकबारगी वो उस पर छा गया। एनी ने कान की लौ के नीचे नम हिद्दत महसूस की जो बड़ी मुलायमत से रेंगते हुए उसकी गर्दन से नीचे फिसल रही थी। दफतन बोसों की शिद्दत बढ़ती चली गई और एनी के रुखसारों, गले और सीने के उभारों को अपने भद्दे गर्म होठों से वो किसी सलाख की तरह दागता चला गया। एनी दहशत से बेजान जिस्म को संभाले पड़ी थी। आहुरा मजदा, खुदाया मेरी मदद कर, वो दिल ही दिल में बार बार दोहरा रही थी। सियाह फाम ने कब उसकी नाइटी उतारी, खौफ की शिद्दत में उसे पता ही न चला। उसके हवास जब बजा हुए तो उसने खुद को अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा पाया। उसने गुजरे हुए वाकयात की कड़ियों को जोड़ने की कोशिश की तो जहन में धीरे धीरे सारे धुंधले नकूश उभरने लगे। सियाह फाम ने शुरू में उसे अपनी ताकत और हथियार की दहशत से जेर किया था। बाद में उसके खुरदुरे हाथों और गर्म होठों ने उसके जिस्म के नुमायां और पोशीदा हिस्सों को अपने बेरहना लम्स से बेलम्स कर दिया था। उसे बस इतना याद था कि बाथरूम में उसकी पालतू बिल्ली बंद दरवाजे को अपने पंजों से नोचते खसोटते थक कर खामोश हो गई थी
اور وہ خود کسی گاڑھے نیم گرم سیال کے حوض میں گر پڑی تھی جس میں ڈوبنے ابھرنے کی کیفیت بے نام تھی۔ اینی کو پولیس نے بتایا تھا کہ کھڑکی کے راستے اس کے فلیٹ میں ایک آدمی گھس آیا تھا اور وہ اس کی عصمت دری کے بعد بجائے کھڑکی سے فرار ہونے کے لفٹ سے نیچے جا رہا تھا۔ لفٹ مین کو اس کے مشکوک رویے کی بنا پر شبہ ہوا تھا اور لفٹ جیسے ہی گراؤنڈ فلور پر پہنچی تھی لفٹ مین نے پھرتی سے لفٹ میں سے نکل کر اسے لفٹ میں بند کر دیا تھا۔ لفٹ مین نے سیکیورٹی کیبن سے فون کر کے پولیس کو اطلاع دی تھی۔ ایک سب انسپیکٹر 2 کانسٹیبل کے ساتھ وہاں پہنچا تھا۔ مشتبہ آدمی کو سیکیورٹی کیبن میں زد و کوب کرنے کے بعد انسپیکٹر جائے واردات تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا تھا، جہاں پولیس نے اینی کو بیڈ پر نیم غشی کے عالم میں پایا تھا۔ اسپتال میں ڈاکٹر نے بھی اپنی میڈیکل رپورٹ میں عصمت دری کی تصدیق کر دی تھی۔ اس نے اپنی پالتو بلی کو کٹورے میں دودھ دیا اور خود کھڑکی میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ شام شہر پر موسلا دھار بارش کی طرح برس رہی تھی۔ آسمان پر شفق گھلنے لگی تھی اور گلی میں موٹروں کے ہارن کی آوازیں ڈوبنے لگی تھیں۔ وہ آپ کے گھر میں ڈرینیج پائپ سے چڑھ کر پہنچا تھا۔ انسپیکٹر کی آواز اس نے ایک بار پھر سنی اور اس کی نظریں بے اختیار ڈرینیج پائپ کی طرف اٹھ گئیں۔ نظریں پائپ سے پھسلتے ہوئے فٹ پاتھ پر گر کر ٹھہر گئیں۔ یہاں تیسری منزل پر کیا وہ اسی پائپ سے آیا ہوگا؟ اس نے سوچا اور 40-50 فٹ کی بلندی سے نیچے گر کر پاش پاش ہو جانے کا خوف خود پر طاری کر کے سہم گئی۔ وہ اگر چور ہی تھا تو اس نے کوئی قیمتی شے کیوں نہیں چرائی؟ وہ اگر چوری کرنے آیا تھا تو مجھ پر حملہ کیوں کیا؟ وہ اپنے ان سوالات سے خود ہی پریشان ہو گئی اور پائپ کو گھورنے لگی۔ دونوں ہاتھوں سے پائپ کو مضبوطی سے پکڑ کر وہ دھیرے دھیرے اوپر چڑھ رہا تھا۔ چاقو اس نے دانتوں میں دبا رکھا تھا۔ اس کی سرخ آنکھیں اینی پر جمی ہوئی تھیں۔ اچانک اس کے ہاتھوں کی گرفت ڈھیلی پڑی اور وہ پھسل گیا اور اینی کی گھٹی گھٹی چیخ نکل گئی۔ پیچھے گلی میں اکا دکا موٹریں آ جا رہی تھیں۔ فٹ پاتھ پر لوگ چل رہے تھے۔ سب کچھ معمول کے مطابق تھا۔ اینی کا بیشتر وقت کھڑکی میں گزرتا۔ وہ ایزی چیئر میں پڑی پڑی آسمان میں بادلوں کے بنتے بگڑتے بگولوں کو دیکھتی رہتی۔ اسے جب کبھی سیاہ فام کا خیال آتا تو وہ اس کے لیے اپنے دل میں نفرت پیدا کرنے کی کوشش کرتی، اسے گالیاں دیتی اور وہ مسکراتے ہوئے کھڑکی سے کود کر اسے اپنی باہوں میں بھر لیتا۔ اس کی پیشانی، رخسار، ہونٹ، گردن اور کھلے ہوئے سینے پر گرم بوسوں کی بوچھار کر دیتا۔ وہ اسے دھکیلتی، کوستی، لیکن اس کی مزاحمت بڑی بے جان سی ہوتی۔ آج بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ اینی ناشتے کے بعد کھڑکی میں ایزی چیئر پر دراز تھی۔ بلی اس کے پیروں سے لگ کر لپٹی ہوئی تھی۔ موسم بڑا خوشگوار تھا۔ ہلکی ہلکی ہوا بہ رہی تھی۔ دروازے پر کسی نے دستک دی۔ ایزی چیئر سے اتنی پھرتی سے اٹھی جیسے اسے جس کا انتظار تھا وہ آ گیا ہو۔ اس نے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ سامنے گھر کا برتن پانی کرنے والی بائی کھڑی تھی۔ بائی کو دیکھتے ہی اس کا چہرہ بجھ گیا۔ بائی نے اندر آ کر دروازہ بند کیا اور کچن میں چلی گئی۔ اینی بے دلی سے ایزی چیئر میں آ کر دراز ہو گئی۔ بلی اب بھی وہیں بیٹھی دھوپ سیک رہی تھی۔ مجھے آخر کس کا انتظار ہے؟ اس شہر میں میرا اپنا کوئی بھی تو نہیں جس کا مجھے انتظار ہو، لیکن مجھے ایسا کیوں محسوس ہوتا رہتا ہے جیسے کوئی آنے والا ہے؟ اچانک ہی کسی نے پیچھے سے اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر سوچ کے تسلسل کو توڑ دیا۔ تحیر کے عجیب و غریب جذبے سے وہ کانپ گئی۔ ان ہاتھوں کے لمس سے وہ خوب آشنا تھی۔ ہاتھ دھیرے دھیرے ہٹے اور کسی نے جھک کر اس کی پیشانی چوم لی۔ وہ بے خود سی پڑی رہی۔ اچانک ہی اسے بائی کا خیال آ گیا۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ سامنے وہی کھڑا مسکرا رہا تھا۔ تم اب دن میں بھی آنے لگے؟ اینی کی زبان لڑکھڑانے لگی۔ وہ بائی کچن میں ہے، وہ دیکھ لے گی تو؟ اس کی بات پوری ہونے سے قبل کچن کا دروازہ کھلا اور بائی ڈرائنگ روم میں آ گئی۔ دروازہ کھلنے کی آواز کے ساتھ اینی کی سانس دھوکنی کی طرح چلنے لگی۔ میم صاحب، دودھ کا برتن کدھر ہے؟ بائی نے کچن سے اس کے قریب آ کر پوچھا۔ او خدائی جی، اب کیا ہوگا؟ رسوائی کے خیال سے وہ پسینے میں نہا گئی۔ میم صاحب، دودھ کا برتن؟ بائی کی آواز ہزاروں بازگشت میں بدل گئی۔ فریج میں، اس کے منہ سے بمشکل نکلا۔ بائی دوبارہ کچن میں چلی گئی۔ اینی سیاہ فام کو دیکھنے کے لیے مڑی تو دنگ رہ گئی۔ وہ وہاں نہیں تھا۔ کھڑکی کے کواڑ ہوا سے ہل رہے تھے۔ بلی فرش پر پڑی دھوپ سیک رہی تھی اور کھڑکی کے اس پار لوہے اور سیمنٹ کنکریٹ کی محیط بے جان عمارتیں کھڑی تھیں۔ دیوار پر ایک خوبصورت سے فریم میں جمشید داور اپنی سنہری اینک کے پیچھے سے اینی کو بغور دیکھ رہا تھا۔ وہ فریم کے نیچے دیوار سے ماتھا ٹیک کر سسکنے لگی۔
جمشید داور کی موت کے بعد اینی نے دنیا اور دنیاوی معاملات سے خود کو لاتعلق سا کر لیا تھا۔ روز صبح اور شام اگیاری جانا اس کا معمول بن گیا تھا۔ خالی وقت میں وہ کوئی تفریحی ناول لے کر بیٹھ جاتی یا پھر بے وجہ ہی نٹنگ کرنے لگتی۔ جمشید شادی کے صرف 2.5 سال بعد ہی ایک ہوائی حادثے میں ہلاک ہو گیا تھا اور اینی کو محفوظ مستقبل کے لیے کھنڈالہ میں ایک ہوٹل اور ہوائی حادثے کا جرمانہ دے گیا تھا۔ ازدواجی زندگی کے ان 3 برسوں کو اگر دنوں اور راتوں میں تقسیم کیا جاتا تو جمشید کی رفاقت اسے 1.5 برسوں سے زیادہ میسر نہیں آئی تھی۔ وہ جب ان شیریں دنوں کو یاد کرتی تو اس کے ذہن میں اوٹی میں گزارے ہوئے ہنی مون کے وہ 30 دن ہی ابھرتے تھے۔ اینی نے جمشید سے اس وقت شادی کی تھی جب 30 برس کی عمر میں شریانوں میں رواں سمندر میں ٹھہراؤ آ جاتا ہے، خواہشیں تازہ اور دنیا اجنبی نہیں رہتی۔ ایسے میں شوہر اضافی زندگی کے تجربے میں 20 برس آگے کی رات کے سفر میں اس قدر پیچھے ہو تو زندگی اس مرحلے میں داخل ہو جاتی ہے جہاں شوہر مرد نہیں صرف شریک زندگی بن کر رہ جاتا ہے۔ وہ جب نیٹنگ کرتے کرتے تھک جاتی تو کھڑکی سے باہر ان خاکستری عمارتوں کو گھورنے لگتی جن کو موسموں کی مار نے بے حس بنا دیا تھا۔ عمارتوں کے اس بے روح جنگل میں وہ اپنے جسم کو ایزی چیئر میں چھوڑ کر بھٹکنے نکل جاتی۔ دور دور تک مشینوں کی گڑگڑاہٹ اور موٹروں کے شور کے علاوہ اسے اپنے دل کی دھڑکن تک سنائی نہ دیتی۔ وہ جب لوٹتی تو خود کو ایزی چیئر میں بے حس و حرکت پڑا پاتی۔ آنکھوں کے کناروں پر جذبات تیرنے لگتے جن میں کھڑکی کا عکس لرزتا رہتا۔ ان دنوں رات میں اسے خواب آور گولی کے بنا نیند ہی نہیں آتی تھی۔ آج بھی اس نے گولی کھائی اور لائم اسکواش کو شیشے کے گلاس میں انڈیل کر اس میں برف کی بڑی بڑی ڈلیاں ڈال کر بیڈ کے سرہانے رکھی تپائی پر رکھ دیا اور خود بیڈ پر لیٹ گئی۔ جب بھی اس کا جی پریشان ہوتا تو وہ لائم اسکواش میں ڈھیر سارا برف ڈال کر یک شربت پی کر خود کو بڑا تر و تازہ محسوس کرتی۔ اس نے دماغ کو ڈھیلا چھوڑ کر آنکھیں بند ہی کی تھی کہ اس نے اپنی پنڈلیوں پر کچھ سرسراتا سا محسوس کیا۔ سخت اور کھردرے ہاتھوں کا یہ لمس اب اس کے لیے اجنبی نہیں تھا۔ ہاتھ دھیرے دھیرے اس کی رانوں تک آ پہنچے تھے اور اب اس کی رانوں کو بڑی ملائمت سے سہلا رہے تھے۔ وہ آنکھیں بند کیے پڑی رہی۔ اس نے کوئی مزاحمت نہیں کی اور نہ ہی اسے خوف کا احساس ہوا۔ میں اتنی لاتعلق سی کیوں پڑی ہوں؟ اسے خود حیرت ہو رہی تھی۔ بھیڑ بھاڑ میں وہ ہمیشہ خود کو بچانے کی عادی رہی ہے۔ سینما ہال میں اگر کوئی آدمی اس کی بغل کی سیٹ پر بیٹھا ہوتا تو وہ فلم کے ختم ہوتے تک کسی قدامت پسند عورت کی طرح خود کو سمیٹ کر بیٹھی رہتی۔ جمشید داور کی موت کے بعد تو اس نے مرد کے وجود کو اپنے تصور میں مار دیا تھا۔ ہاتھوں کا گرم لمس رانوں سے زیر ناف بالوں میں تیر رہا تھا۔ شربت سے بھرے گلاس میں برف کی ڈلیاں پگھلنے لگی تھی۔ گلاس کے باہری حصے پر ابخارات ابھر آئے تھے اور اینی کے شریانوں کے ٹھہرے ہوئے سمندر سے پورا چاند ابھر رہا تھا۔ آندھیوں نے دل اور دماغ کو متلاطم کیا اور چاند کی کشش سے سارا سمندر ٹھاٹھے مارنے لگا۔ کوئی اس پر جھک رہا تھا۔ دہکتے ہونٹوں کے لعاب نے اس کے سینے کے ملچھائے ہوئے پیازی ہونٹوں میں بجلی دوڑا دی جو چھاتیوں سے تڑپ کر نکلی اور زیر ناف کو ڈس کر ڈوب گئی۔ ہونٹ پھسلتے ہوئے سینے کے ابھاروں سے رینگ کر ناف کی گہرائی سے نکل کر وہاں جا پہنچے تھے جہاں قبل مسیح سطر پوشی نے تہذیب کو جنم دیا تھا۔ اینی کو لگا اندرون جسم بے شمار سپولے کل بلا رہے ہیں۔ وہ زندگی کے ایسے نایاب اور ناقابل بیان تجربے سے دوچار تھی جہاں جسم اپنے اندر عورت اور مرد کے امتیاز کو فنا کر کے روح کی گہرائیوں کا سفر کرتا ہے، جس کے دوسرے کنارے پر خدا طلوع ہوتا ہے اور سیکنڈ کے آخری لمحے کی مرتی ساعتوں میں عرفان کی روشنی پورے جسم کو منور کرتی ہے۔ ایسے ہی لمحے میں اینی کو لگا کہ وہ اگیاری میں سکون دل کے لیے نہیں جاتی رہی ہے بلکہ تزکیہ نفس کے فریب میں اپنی فطری خواہشوں کو گناہ کا نام دے کر جلاتی رہی ہے۔ اس نے محسوس کیا کہ وہ ایک وسیع و عریض تپتے ہوئے ریگزار سے دوڑتی ہوئی آئی ہے اور کسی شاداب نخلستان میں جا پہنچی ہے جہاں رمجھم پھواریں پڑ رہی ہیں اور اس کے تھکے ہوئے جلتے جسم کو ٹھنڈی پھواریں شرابور کر رہی ہیں۔ ایک ریلا چٹانوں کو توڑ کر بہہ نکلا اور ساری کائنات ٹھہر گئی۔ جب آندھیاں جسم میں سو گئیں تب اینی نے آنکھوں کو کھول کر اپنے اوپر جھکے ہوئے اس سیاہ فام کی طرف دیکھا، لیکن اس کی نظریں جیسے شیشے میں سے گزر گئیں۔ وہ جس نخلستان میں بھیگ رہی تھی وہ غائب ہو چکا تھا۔ کمرہ اسی طرح نیلے رنگ کے بلب میں برف باری کا شکار تھا۔ وہاں کوئی نہ تھا۔ دروازہ اور کھڑکیاں بند تھی۔ پھر وہ کہاں سے آیا تھا اور کہاں گیا؟ تپائی پر اسکواش کا گلاس جوں کا توں رکھا تھا۔
گلاس میں ساری برف گھل چکی تھی۔ وہ بے اختیار اٹھ کر کھڑکی میں پہنچی، چٹخنی کھول کر باہر دیکھا، دیوار پر ڈرینیج پائپ پر بھی کوئی نہیں تھا، سڑک ویران پڑی تھی۔ اس کا دل محرومی کے شدید جذبے سے بھر آیا۔ مسز داور، آپ ان میں سے آئیڈینٹیفائی کیجئے، کون تھا وہ؟ اینی نے باری باری تمام کے چہروں کو دیکھا۔ ان 15 دنوں کے ایک ایک لمحے کو دل کے محفوظ گوشے میں چھپا کر اس نے کہا، میں ان میں سے کسی کو نہیں پہچانتی۔ یہ دن اس کی نجات کا دن تھا۔ پولیس اسٹیشن سے گھر آنے کے بعد وہ دن بھر بے مقصد سی کھڑکی میں کھڑی رہی۔ نیچے آدمیوں کے بہتے ریلے میں سب کے سب جمشید داور تھے، لیکن ان میں وہ سیاہ فام کہیں نہ تھا۔ رات میں اس نے نیند کی گولی بھی نہیں لی۔ آج وہ جاگنا چاہتی تھی، جیسے کسی کا انتظار ہو۔ آج اس نے کھڑکی بند نہیں کی، وہ دونوں پٹ کھلی ہوئی تھی۔